بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الیکٹرانکس دنیا کے دوستوں کو نقی چاند کا سلام اور آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف الیکٹرانکس۔ آج کے پروگرام میں دوستوں ہم جا رہے ہیں مختلف موبائل فون کمپنی کی جانب جو اپنے ڈسٹریبیوٹرز اور ایم ڈیز کی جانب جو کاروبار انہوں نے ٹرانسفر کیا ہوا ہے، کچھ کمپنیاں ڈسٹریبیوٹر کی توسط سے اور کچھ اپنے ایم ڈیز کی توسط سے کاروبار کر رہی ہیں، اور کچھ کمپنیاں ڈائریکٹ بھی ڈیلرز کو مال پرووائیڈ کرتی ہیں اسٹاک موبائل فون کا۔ دنیا بھر میں مختلف موبائل فون کمپنی اسی طریقے سے کاروبار کرتی ہیں، یا تو ڈائریکٹ دیتی ہیں یا مختلف کمپنی کے ساتھ شیئر کر کے اس کے ڈسٹریبیوشن کرتی ہیں۔ پاکستان میں موجودہ جو حکومت آئی ہے، جس نے یہ ایشو رکھا ہے ذہن میں اپنے کہ پاکستان کی ترقی، پاکستان کا نام دنیا میں چلنا چاہیے، اور موبائل فون کی صنعت جو کہ کافی بڑا سرمایہ امپورٹ کے اوپر خرچ کیا جاتا ہے، اسے کم کیا جائے، کیونکہ زر مبادلہ خرچ کرنے میں نقصان ہے اور آمدن کرنے میں فائدہ ہے۔ اس کی وجہ سے حکومت نے جو ساری پالیسی بنائی اسمبلنگ پلانٹس کے سلسلے میں، جو موبائل اسمبلنگ پلانٹ پاکستان میں کام کر رہے ہیں، اس کے لیے انہوں نے ایک یہ پالیسی دی کہ پاکستان میں آپ اسمبلنگ پلانٹ کریں تو اسمبل ان پاکستان، یعنی میڈ ان پاکستان یا اسمبل ان پاکستان لگا کے فروخت کیا جائے پاکستان میں، اور پاکستان کے باہر بھی اس کو ایکسپورٹ کیا جائے تاکہ اس سے زر مبادلہ حاصل ہو سکے۔ جہاں ایک طرف ان حکومت کی یہ پالیسی ہے، وہیں دوسری جانب کمپنیوں نے جو مختلف بڑی کمپنی ہیں، انہوں نے پاکستان کی حکومت کی آواز پہ لبیک کہتے ہوئے اسمبلنگ پلانٹ قائم کرنا شروع کر دیے ہیں۔ اور حال ہی میں بڑی تبدیلی چند ماہ میں ہم نے جو دیکھا اور پڑھا، اس کے تحت دنیا کی معروف برانڈ جو صفحے اول کی کورین برانڈ سیمسنگ بھی پاکستان میں داخل ہو چکی ہے، اسی طرح ویوو ہے، اوپو ہے، اسی طرح ٹیکنو ہے، اسی طرح چائنیز برانڈ ہے، اسی طرح کئی جو غیر ملکی برانڈ ہیں وہ پاکستان میں اپنی اسمبلنگ پلانٹ قائم کر رہے ہیں اور کچھ کر چکے ہیں۔ یہاں اتنی لمبی تمہید باندھنے کا مطلب صرف اتنا سا ہے، کیا آج جو اسمبلنگ پلانٹ حکومت کہتی ہے کہ جو اس کی توسط سے مال کی فروخت ہوگی، اس میں سیلز ٹیکس کی شرح بھی کم لی جائے گی، اور اسمبلنگ پلانٹ مالکان کو ٹیکس کے معاملے میں بھی چھوٹ بہت زیادہ حاصل ہو سکے گی، جو مقابلتاً دوسرے لوگ جو امپورٹ کرتے ہیں کسی بھی شعبے کے لحاظ سے موبائل فون میں بھی۔ یہاں یہ بات آپ کے علم میں لانا بھی ضروری ہے کہ یہاں پر ڈسٹریبیوٹر کمپنی اور ایم ڈیز کی ہلکے سر جنگ کا آغاز ہو چکا ہے، اور مستقبل کے حوالے سے یہ بات بھی زبانیں گشت کر رہی ہے، مختلف لوگ اس پر ڈسکس کر رہے ہیں کہ کیا سب کمپنیاں اسمبلنگ پلانٹ جب بنا لیں گے یہاں، تو وہ ڈائریکٹ جب ایم ڈیز کو دیں گے، اپنے ڈیلرز کو دیں گے، تو ڈسٹریبیوٹر کا مستقبل کیا ہے؟ ڈسٹریبیوٹر کہاں کھڑا ہوا ہوگا؟ ڈسٹریبیوٹر کتنی دیر ان کمپنیوں کے ساتھ چل سکے گا؟ یہ سوالات وہ ہیں جو تیزی کے ساتھ جنم لے رہے ہیں، اور اس کی تلوار ڈسٹریبیوٹر پر لٹکتی جا رہی ہے، اور کسی وقت بھی اگر یہی سچویشن رہی، اور اسمبلنگ پلانٹ دنیا کی کئی برانڈ جو قائم کر چکے ہیں اپنے، اور مزید پاکستان میں مختلف جو طاقتور حلقے ہیں وہ اپنے سرمایہ کو محفوظ رکھنے کے لیے قائم کر رہے ہیں۔ کیوں کہ حکومت کی پالیسی یہی ہے کہ اب وہی اسمبل کرے گا جو برانڈ امپورٹ کرنے والا ہوگا، اور وہی اسمبل کر کے مارکیٹ میں مال فراہم کرے گا جو ایکسپورٹ کرنے کی پوزیشن میں بھی آئے۔ لیکن سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ امپورٹ جو ہے اس کی کم سے کم ہو۔ یہاں ساری بات جو ہوتی جا رہی ہے اس کا لب لباب یہ ہے کہ ڈسٹریبیوٹر اپنی جگہ چھوڑتے جا رہے ہیں۔ بہت ساری کمپنیوں نے ڈسٹریبیوٹر ہی مقرر نہیں کیے، یہ تو پرانے ذرائع سے جو اطلاعات ہیں وہ ہیں۔ یہیں ایک اطلاعات یہ بھی گردش کر رہی ہے کہ دنیا کی کئی معروف برانڈ اپنے مینی ڈسٹریبیوٹر مقرر کری۔ مینی ڈسٹریبیوٹر بیسیکلی وہی ایم ڈی ہیں، وہی ہول سیلر ہیں جو لوگوں کو پروڈکٹس اپنے موبائل فون
کمپنی سے یا ڈسٹریبیوٹر سے لے کے فراہم کرتے ہیں. تو یہاں پر مختلف کمپنیاں منی ڈسٹریبیوٹر بنانے بھی جا رہی ہیں تاکہ وہ قصہ ہی ختم ہو جائے جو ڈسٹریبیوٹر کے ساتھ ان کی لنک چلاتا ہے یا جو ایم ڈی کو ڈسٹریبیوٹر سے لنک کرتا ہے. ڈسٹریبیوٹر کو ہٹا کے کمپنی ڈائریکٹ ایم ڈی یا اپنے ڈیلرز کے ساتھ رابطہ کرتی ہے تو آٹومیٹک ڈسٹریبیوٹر کا جو بھی کمیشن ہے، جو ان کے معاملات ہیں وہ دور ہو جائیں گے اور سارے معاملات کمپنی کے اپنے ہاتھ میں چلے جائیں گے. اسی وجہ سے کمپنی اپنے لیے، اپنے ادارے کے لیے اسمبلنگ پلانٹ کو قائم کرنے جا رہی ہے جو رہ گئے ہیں. جیسے کہ آپ نے گزشتہ دنوں یہ بھی سیمسنگ کے ساتھ ساتھ دنیا کی ٹاپ 3 کمپنیوں میں شامی کا شمار ہوتا ہے اور وہ ٹاپ 2 ٹاپ 3 تو رہتی ہے. اب نمبر 1 کی دوڑ کے لیے دونوں کا مقابلہ ہے. اب فیصلہ تو اس سال کے اختتام پہ ہوگا کہ نمبر 1 شامی رہا یا سیمسنگ. یہ تو آنے والا وقت بتائے گا، لیکن بتانے کا مطلب یہ شامی نے بھی پاکستان میں اسمبلنگ پلانٹ قائم کر دیا ہے اور اس کی پروڈکشن بھی جنوری سے شروع ہو جائے گی. یہاں یہ بھی آپ کو میں خبر دیتا چلوں کہ پاکستان میں کورین برانڈ سیمسنگ انشاءاللہ اگلے مہینے، جو وائس آف الیکٹرانکس کی انفارمیشن ہے اس کے مطابق پاکستان اسمبلڈ ان پاکستان، یا اس کو بڑی پروڈکشن میں چند دنوں بعد آپ یہ بھی کہیں گے کہ میڈ ان پاکستان تیار ہو جائے گا. جیسے میں نے گزشتہ دنوں بھی آپ کو بریکنگ نیوز دی تھی کہ ویوو جو ہے وہ ایک لمبی ایکسپورٹ کرنے جا رہا ہے موبائل فون کی. تو یہاں یہ بھی اطلاع میں دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ سیمسنگ جو میڈ ان پاکستان یا اسمبلڈ ان پاکستان دونوں شعبوں میں ابتدا اسمبلڈ ان پاکستان سے ہوگی اور بعد میں اس کو اسمبلڈ ان پاکستان کے ساتھ ساتھ میڈ ان پاکستان بھی، یعنی ٹوٹل سارے پارٹس بھی یہیں بنیں گے. بہت بڑا پروجیکٹ ہے ان کا. تو وہ بھی بہت بڑی تعداد میں دنیا کے کئی ممالک میں اپنی موبائل فون ایکسپورٹ کرے گا میڈ ان پاکستان. جیسے کہ ویتنام دنیا بھر میں سپلائی دیتا ہے سیمسنگ کی میڈ ان ویتنام کے حوالے سے. یہاں ساری گفتگو کا آخر یہ کہتا چلوں کہ ڈسٹریبیوٹر موبائل فون کمپنی کی ڈسٹریبیوشن خطرے میں ہے. اب فیصلہ کب ہوتا ہے، تلوار کب گرتی ہے، یہ تو آنے والا وقت بتائے گا، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ یہ کب فیصلہ ہوگا. تو اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. فی امان اللہ.